اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ القصص کی آیت نمبر 22 سے 42 یعنی رکوع نمبر 3 اور 4 کا مطالعہ کریں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مطالعہ قرآن کی اس سے پچھلی نشست میں ہم سورہ القصص کے پہلے 2 رکوع کا مطالعہ کیا تھا اور یہ جانا تھا کہ قصص سے مراد کسی گزرے ہوئے واقعہ کو دوبارہ بیان کرنا یا سنانا ہے تاکہ اس سے نصیحت حاصل کی جا سکے۔ انگلش میں آپ اسے ریکاؤنٹ، سٹوری یا نیریشن جو ہے یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور اس کا ایک اور مفہوم جو ہے وہ کسی تصویر یا کسی تحریر جو کہ ایک پرانی ہو چکی ہو اور اس کی نئے سرے سے خاکہ کشی کرنا، یعنی کہ آپ ری ٹریسنگ جو ہے وہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے القصص کا مفہوم وہ نقوش یا وہ نشانات جو کسی کے چلنے کی وجہ سے، کسی کے گزرنے کی وجہ سے بن گئے ہوں، ان کو فالو کرنا، جیسے ٹریکس، ٹریکس ایک راستہ بنا ہوتا ہے، آپ اس پہ چلتے جاتے ہیں، ان کو فالو کرنا جو ہے وہ قصص۔ تو مختصر سے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قصص سے مراد وہ راستے، وہ روشیں، وہ راہیں اور وہ طور طریقے جن پہ ہم کسی نہ کسی لحاظ سے عمل پیرا ہیں اور وہ ہمارے سے پہلے وہ کسی نے کیے تھے۔ تو اس سے ایک اور چیز جو واضح ہوتی ہے کہ اگر آج ہم ان راستوں کو اور ان طور طریقوں کو فالو کریں گے تو ہماری منزل بھی وہی ہوگی جو اس سے پہلے جو لوگ ان راستوں پہ چلے تھے ان کی ہوئی تھی۔ اب اگر آپ ریکال کریں تو سورت کا آغاز جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے احوال سے ہوا تھا، اور اس کا پس منظر یہ بیان فرمایا گیا تھا کہ فرعون نے سرکشی اور مغروری اختیار کر رکھی تھی اور اپنی سلطنت میں ایک جو طبقہ ہے اس کو بالکل دبا رکھا تھا، اس پہ ہر طرح کی ظلم زیادتی اور ان کی زندگی اجیرن کی ہوئی تھی۔ ان کے لڑکوں کو ذبح کر دیتا تھا اور ان کی بچیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا۔ لیکن اللہ کریم کے جو کائناتی منصوبہ جو ہے، اللہ کریم نے چاہا کہ یہ معاشرے کا جو کمزور طبقہ ہے یا جو ضعیف طبقہ ہے، اب اس کو لیڈرشپ جو ہے وہ سونپ دی جائے۔ اب اس کائناتی منصوبے پہ عمل کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور حکمت ربی کے تحت انہیں شاہی محل پہنچا دیا گیا اور وہاں سے پھر اپنی والدہ کے ساتھ پہنچا دیے گئے تاکہ وہ ان کی پرورش کریں۔ اب آہستہ آہستہ بچپن سے جوانی آئی اور ماشاءاللہ جوان ہو گئے تو اللہ کریم نے اپنا حکم اور علم جو ہے اس سے نوازا۔ تو ایک دن شہر میں اپنے ایک ہم قوم کو دیکھا کہ وہ اس کا جھگڑا ہو رہا ہے ایک اور دشمن قوم کے آدمی کے ساتھ۔ اپنی قوم کے بندے نے مدد مانگی اور موسیٰ علیہ السلام نے دشمن قوم کے بندے کو ایک مکہ دے مارا اور وہ بندہ پار ہو گیا۔ اب ظاہر ہے ایک بندہ قتل ہو گئے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا۔ اب تھوڑی سی ایک پریشانی کی حالت ہے کہ پتہ نہیں کیا حالات بنتے ہیں۔ تو ایک خیر خواہ نے آ کے بتایا کہ وہ جو امیر اور مشیر ہیں وہ تو آپ کے قتل کا پروگرام بنا رہے ہیں، تو بہتر ہوگا آپ اس شہر سے نکل جائیں۔ اب یہ ایک مختصر سا خلاصہ تھا جو پچھلے 2 رکوع میں ہم نے پڑھا۔ تو آج ہم انشاءاللہ اسی بات سے آگے جو واقعات اگلے 2 رکوع میں بیان ہوئے ہیں ان کا مطالعہ کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے سبق کی پہلی آیت کی طرف اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کریم نبی پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہمیں قرآن کریم کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْكَ مَدْيَنَ، اور جب توجہ کی، جب رخ کیا مدین کی طرف، اب شہر سے نکل پڑے تو مدین کی طرف رخ کیا۔ قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل، اور بولے کہ امید ہے کہ میرا رب مجھے ہدایت فرمائے گا
सहीरा। वलम्मा वरदा मा मदयना, और जब वो वारद हुए मदियन के पानी पे, इसलिए कि मदियन पहुंच गए, और मदियन को 8 से 10 दिन का पैदल फासला है मिस्र से मदियन के। वलम्मा वरदा मा मदयना, तो जब पहुँचे या जब वारद हुए मदियन के पानी पे, वजदा अलैहि उम्मतम मिनन नास यस्कून, तो वहाँ पाया लोगों की एक जमात को, लोगों की एक टोली को जो पानी पिला रहे थे। वह वजदा मिन दून मुमरातैन तज़ूदान, और उसके अलावा देखा कि 2 औरतें थीं जो पीछे रुकी हुई थी, कि पीछे हट के खड़ी हुई थी। काला मा खत्मुकुमा, उनसे पूछा, उनसे कहा कि भाई तुम्हें क्या मसला है कि सारे लोग पानी पिला रहे हैं तो आप पीछे हट के खड़े हो। काला ताला नस की हत्ता युस्तरिया, तो उन्होंने कहा कि हम नहीं पिलाती पानी हत्ता के जो चरवाहे हैं वो लेके अपने रेबड़ों को यहाँ से निकल जाएं। वह अबूना शैखुन कबीर, और हमारे जो वालिद हैं, हमारे जो अबू हैं, वो बहुत ज़ईफ़ हो चुके हैं। अब कुछ लफ्ज़ों पे ज़रा गौर फरमाएँ। तवज्जा, वलम्मा तवज्जा, तवज्जा बना है वजह से, वजह कहते हैं चेहरे को, तो उधर का रुख किया, उधर का मुंह कर लिया। वलम्मा तवज्जा तिल का मदयना, जब रुख कर लिया मदियन का, या मदियन तवज्जो की, तवज्जो का मतलब होता है कि जब आप यकसू एक डायरेक्शन में जब आप कंसंट्रेट करें। तो जब उन्होंने रुख पकड़ा मदियन का, तो फिर अल्लाह ताला से दुआ की। काला सा रब्बी यासिन सवा साबिल, मतलब कि ये इससे तवक्कुल ज़ाहिर होता है कि आपने अपने अल्लाह के ऊपर तवक्कुल ज़ाहिर किया कि इंशाअल्लाह वो मुझे सही राह जो है वो सही रास्ता बताएगा, सही रहनुमाई मेरी फरमाएगा। वलम्मा वरदा मा मदयना, और जब पहुँचे मदियन के पानी, तो मदियन के पानी से मुराद कोई ऐसी जगह जहाँ से लोग पानी हासिल करते थे। वजदा अलैहि उम्मतम मिनन नास यस्कून, तो वहाँ देखा लोगों को पानी पिलाते हुए। लेकिन अगर आप डिटेल्स में जाएं, सियाक़ व सबाक़ देखें, तो ऐसे लगता है कि वो लोग चरवाए थे और अपने जानवरों को जो पीछे रुकी हुई थी, इसलिए कि उनके पास भी हो सकता है कोई जानवर हों कि जिनको पानी पिलाना है। काला मा खत्बो को माँ, उनसे पूछा कि भाई क्या मसला है, कोई मसला, प्रॉब्लम, कैन आई हेल्प यू। काला ताला नस की हत्ता युस्तरे रहा, तो उन्होंने कहा कि जब तक ये चरवाहे अपने रेवड़ लेके यहाँ से ना निकल जाएंगे तो हम पानी नहीं पिला सकती। एक तो हम लेडीज़ हैं, कमज़ोर हैं, वालिद साहब भी हमारे जो हैं वो बूढ़े हो चुके हैं, वो तो खुद नहीं आ सकते। तो ऐसे लगता है कि उनका कोई भाई भी नहीं था। किदार चरवाए, उनके जितनी एजुकेशन होती है, जो मैनर्स होते हैं, आप लोगों को सब पता है। तो लेडीज़ फिर एक शर्म हया से पीछे जो हैं वो खड़ी हुई हैं। दूसरा लफ्ज़ आप देखिए, युस्तर रिया। युस्तर जो लफ्ज़ है इसका रूट वर्ड है स्वाद दाल रे, जिसे हम सदर भी कहते होते हैं। तो इसी रूट से सदर, सदूर, जैसे हम कहते हैं ना, ब्रेस्ट को भी कहते हैं, बाद का तर्जमे में आपको हार्ट या दिल का तर्जमा मिलेगा। और यस्दर और मस्दर, ये अल्फाज भी उसी से बनते हैं। तो यस्दर से मुराद होता है टेक अवे, ले जाएं, ड्राइव अवे। ड्राइव अवे भी आप कह सकते हैं, आप टेक अवे भी कह सकते हैं, और वुड प्रोसीड, कि वो यहाँ से चल देंगे। ये तीनों मानी आप ले सकते हैं। इसी लफ्ज़ जो है अर्रिया, अर्रिया का देखें रूट वर्ड जो है वो है रे एन ये। इसी रूट वर्ड से राओ, अराओ, राउन और अर्रिया के अल्फाज जो हैं वो बनते हैं। तो जिससे मुराद होता है देखभाल करना, किसी चीज़ के हक़ के मुताबिक उसके तकाज़े पूरे करना, किसी चीज़ के हक़ के मुताबिक उसके तकाज़े पूरे करना। और इसी से मुराद जो है वो मवेशियों को चराना, पेस्चरिंग जिसे आप कह सकते हैं, वो भी है। तो इंग्लिश में आप कह सकते हैं टू टेंड, टू टेक केयर, टू ऑब्ज़र्व द ड्यूटी और ट्रस्ट, ये भी आप कह सकते हैं। और जो पेस्चर का लफ्ज़ है वो भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो अर्रिया का लफ्ज़ है, तो यहाँ आप मुराद जो है वो चरवाहे जो है वो ले सकते हैं। दूसरा, गौर करें कि इसी लफ्ज़ से रायना का लफ्ज़ भी बनता है। ये लफ्ज़ आपने इससे पहले
قرآن کریم جب ہم نے شروع کیا تھا تو اس وقت بھی آپ نے پڑھا تھا رائنا کا لفظ. ابھی رائنا بیسیکلی دو الفاظ کا مجموعہ ہے. یہ اکیلا لفظ نہیں ہے, دو کو ملا کے بنا ہے. ایک ہے را, رے الف این, اور دوسرا ہے نا. اس کا ایک تو بنتا ہے گیو یور ایئرس ٹو اس, کہ ہماری طرف اپنے کان کریں, ہماری طرف توجہ کریں, ہمیں غور سے سنیں, ہماری غور سے سنیں. لیکن اگر آپ اسی لفظ کو تھوڑا سا بگاڑ کے پڑھیں, رائینہ کر کے پڑھیں, رائینہ, تو اس سے بنتا ہے ہمارا چرواہا. رائنا پڑھیں گے, بالکل صحیح پروناؤنس کریں گے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری طرف دھیان دیں, ہماری بات کو غور سے سنیں. لیکن اگر آپ رائینہ پڑھیں گے, تھوڑا سا زبان جو ہے مروڑنے سے رائینہ ایک تلفظ آپ نے چینج کیا تو میننگ بدل گئے, تو اس کا مطلب بنے گا ہمارا چرواہا. تو یہ الفاظ, اس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ یہودی استعمال کرتے تھے, اور اللہ کریم نے پھر منع فرمایا اور مسلمانوں کو انظرنا کا لفظ ہے وہ عطا فرمایا. فسقا لہما ثم تولی الی الظل, فسقا لہما, پھر پانی پلا دیا ان کے لیے, ثم تولی الی الظل, اور پھر ہٹ کے آ گئے سائے کی طرف, کہ ان لیڈیز کی مدد کی, ان کی جگہ ان کے جانوروں کو پانی پلایا, اور پلا کے پھر پیچھے آ کے بیٹھ گئے. فقال ربی ان لما انزلت الی من خیر فقیر, اور کہنے لگے اے میرے رب, کہ ایسا لگ رہا ہے کہ دعا کی اللہ کریم سے, اے میرے رب, انی لما انزلت الی من خیر فقیر, بلا شبہ جو بھی آپ نازل فرمائیں میرے لیے خیر, تو میں ہوں اس وقت فقیر, میں ہوں اس وقت اس کا ضرورت مند. یہ جو آیت یہ ہے, دیکھیں ایک نبی کی دعا ہے, تو اپنے رب رحیم سے یہ ایک حاجت روائی کی دعا ہے, اور خاص طور پہ یہ نسخہ ہے بچیوں کے رشتے کا. آپ میں سے جس صاحب کو بھی یہ ڈیٹیلز چاہیے تو اس سبق کے بعد میرے سے لے سکتا ہے کہ کس طریقے سے یہ وظیفہ جو ہے وہ کیا جائے. فجاءت ہو احداہما تمشی علی استحیاء, تو آئی ان دونوں میں سے. اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ پچھلی آیت میں دو لیڈیز کا ذکر ہوا تھا جو اپنے جانوروں کو پیچھے روک کے کھڑے ہوئی تھی. فجاءت ہو احداہما تمشی علی استحیاء, تو آئی وہاں پہ ان دونوں میں سے ایک خاتون جو ہیں, تمشی علی استحیاء, چلتی ہوئی حیا داری سے. جس طریقے سے شرم و حیا والی لیڈیز چلتی ہیں اپنے آپ کو سمیٹ کے, اس طریقے سے ایک باوقار, ایک حیاداری سے چلتی ہوئی ان دونوں میں سے ایک وہاں پہ آئی. قالت, تو اس نے کہا, ان ابی یدعوکا, میرے والد صاحب جو ہیں وہ آپ کو بلا رہے ہیں. لیجزیاک اجر ما سقیت لنا, تاکہ آپ کو اجر, تاکہ آپ کو معاوضہ دیں کہ جو آپ نے اجرت کی تھی ہماری جگہ پانی پلا کے. کہ ظاہر ہے کہ جانوروں کو پانی پلایا تو پانی ڈال کے کنویں میں نکالا, پلایا, تو آپ نے ایک اجرت کی ہے, تو ہمارے والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں کہ آپ آئیں تو وہ آپ کو اس کا معاوضہ دیں. فلما جاءہ, پھر جب وہاں پہ پہنچے, فلما جاؤ, تو جب وہاں پہنچ گئے, وقص علیہ القصص, اور کیا سنایا انہیں پورا ماجرا, ساری بات ڈیٹیل سے انہیں سنا دی. یعنی کہ اپنا پورا ماجرا جو ہے کہ جب مصر سے لے کے ادھر آئے ہیں وہ کیا حالات تھے جس کے تحت ہجرت کر کے اس جگہ تشریف لائے ہیں. قال لا تخف, تو انہوں نے کیا کہا, لا تخف, مت خوف کھائیں. نجوتا من القوم الظالمین, نجات پائی آپ نے ظالم لوگوں سے. اب یہ جو محترم بزرگ ہیں, ہمیں مختلف تفاسیر سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے. یہ بھی اللہ کے انتہائی ایک صالح اور نیک آدمی اور رسول تھے. اب اس میں یہ دیکھیے کہ لفظ جو استحیاء, اس کا روٹ ورڈ ہے یہ وہی لفظ ہے جس سے حیات کا لفظ بنتا ہے. اسی روٹ ورڈ سے حیا کا لفظ بنتا ہے, اسی روٹ ورڈ سے حیات کا لفظ بنتا ہے. اور حیا کا میننگ شرمیلا پن, یا انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں بیشفلی, ود شائنس.
اور دوسرا جو میں نے کہا کہ اسی سے حیات کا لفظ حجی، جیسے ہم کہتے ہیں یا حج و یا کجب، حجی، حی علی الصلاۃ، یہ سارے لفظ اسی سے حیا کا لفظ بھی بنے گا، ٹو الائیو، اور اسی سے تحیہ کا لفظ بھی بنتا ہے۔ تحیہ ہم کہتے ہیں گریٹنگ، کسی کو سلام کرنا، کسی کے لیے دعائے خیر کرنا، ایک اچھے کلمات کہنا، تحیہ۔ اب حیا کا جو لفظ ہے اس کے بارے میں ایک حکایت مدینہ جو ہے، کیونکہ یہ حیا لیڈیز کے بارے میں حیا کا ذکر ہو رہا ہے، تو میں چاہوں گا اسی مناسبت سے ایک حکایت جس کا تعلق مدینہ سے یہ ہے وہ آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ ایک دفعہ مدینہ کی خواتین میں یہ آپس میں ڈسکشن ہو رہی کہ ایک عورت کا سب سے بہترین زیور کون سا ہے۔ کسی نے کہا جی جو کانوں میں پہنتے ہیں وہ سب سے بہترین ہوتا ہے، کسی نے کہا جو ہاتھوں میں کڑے پہنتے ہیں وہ سب سے بہترین زیور ہے، کسی نے کہا کہ جو گلے میں پہنتے ہیں وہ سب سے بہترین زیور ہے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم اس طرح کرتے ہیں، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جو ہیں ان کے پاس چلتے ہیں اور ان کی رائے بھی معلوم کرتے ہیں۔ تو لیڈیز ان کے پاس گئیں اور جا کے یہ سارا ماجرا کیا سنایا کہ جی آپ ہمیں بتائیے کہ ایک کسی بھی خاتون کا، کسی بھی عورت کا سب سے بہترین زیور کیا ہے۔ تو خاتون جنت اور فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ عورت کا بہترین زیور حیا ہے۔ تو حیا کسی بھی خاتون کا سب سے بہترین زیور ہے۔ قالت احداہما، اب جب ایک آپ نے بات سنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوری بات چیت جو ہے ان بچیوں کے والد کو پوری سنا دی، تو انہوں نے کہا کہ آپ بچ کے آگے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نجات دی ہے۔ اب ان میں سے ایک خاتون کہہ رہی ہے قالت احداہما یا ابا تستاجرہ، اے والد صاحب ان کو رکھ لیں اجرت پہ، یا آپ انہیں ملازم رکھ لیں۔ ان خیر من استاجرت القوی الامین، بے شک بہترین مستاجر یا بہترین ملازم جو ہے وہ تو وہی ہے جو قوی بھی ہو اور امین بھی ہو، یعنی اپنی کام کے لیے قوت، خواہ وہ جسمانی قوت ہے تو جسمانی اہلیت ہو، یا اگر کوئی ذہنی قوت چاہیے تو وہ ذہنی صلاحیتیں، کوئی تعلیم چاہیے تو تعلیم، مطلب کہ ایک صحیح کوالیفیکیشن کام سے ریلیٹڈ اس کے پاس موجود ہو، اور نمبر 2 وہ بندہ امانت دار ہو۔ تو یہ ہمیں ایک قسم کا ایک معیار بتایا جا رہا ہے کہ اگر کسی کو ملازم رکھنا ہے تو کون سی 2 چیزیں سب سے پہلے آپ کے پیش نظر ہونی چاہیے۔ تو نمبر 1 ریکوزٹ کوالیفیکیشن، وہ اہلیت، اور نمبر 2 امانت داری۔ کالا انی اریدو ان کے ہا کا اے دب نتیجہ ہاتین، تو انہوں نے فرمایا کہ بھئی میری آرزو یہ ہے کہ میری خواہش یہ ہے کہ میں اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک کی شادی یا ایک کا نکاح جو ہے وہ آپ کے ساتھ کر دوں، اللہ ان تاج رانی سامان یا حجاج، اس شرط پہ کہ آپ 8 سال میری نوکری کریں گے، 8 سال آپ میری نوکری کریں گے تو میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ کر دوں گا۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، اور اگر آپ 10 سال پورے کریں تو پھر یہ آپ کی طرف سے، مطلب کہ 2 سال جو ہے وہ آپ کی طرف سے ایک ایڈیشنل، جیسے ہوتا ہے کہ ایک احسان کا بدلہ احسان، کہ 8 سال تو میری طرف سے، اگر آپ 10 کرتے ہیں تو یہ آپ کی طرف سے ایک مہربانی والا معاملہ ہے۔ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ، اور میں نہیں چاہتا کہ آپ کے اوپر کوئی مشقت، کوئی سخت آپ کو مشقت میں ڈالوں۔ ستجدونی، آپ مجھے پائیں گے انشاءاللہ من الصالحین، صالحین میں سے۔ پہلے میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ یہ جو محترم بزرگ ہیں ہمیں مختلف تفاسیر میں ملتا ہے کہ یہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ اب یہ بات چیت آپ نے سنی، اور آپ یہ دیکھیے کہ ساری بات چیت کر کے لفظ استعمال کیا انشاءاللہ۔ یہ اللہ کے جو پسندیدہ بندے ہیں وہ ہر چیز کو کیئر آف اللہ دیکھتے ہیں اور کیئر آف اللہ کرتے ہیں، تو انشاءاللہ کہہ کے سارا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیں۔ قال ذالک بینی و بینک،
اب یہ ایسے لگ رہا ہے کہ یہ بات جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی. قال ذالک بینی و بینک، کا یہ ہو چکا میرے اور آپ کے مابین، کہ میرے اور آپ کے مابین یہ بات طے ہو گئی. ایام الاجلین قضیت، کہ ان دونوں میں سے میں کوئی بھی جو مدت ہے، جو کوئی بھی جو ماجات جو ہے وہ پوری کروں. فلا عدوان علیہ، تو میرے اوپر کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے. اب آپ نے مجھے ایک چوائس دے دی ہے، 8 سال منیمم اور 10 سال میکسیمم، تو میں ان میں سے جو بھی مدت پوری کروں. واللہ علی ما نقول وکیل، اور اللہ تعالیٰ ہے ہمارے قول پہ وکیل. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام میں بھی اسی طرح، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تو نبی تھے، رسول تھے، کہ انہوں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا. تو دونوں صاحبان نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا، اللہ کو گواہ بنایا. فلما قضا موسیٰ الاجل، تو جب موسیٰ علیہ السلام نے جو مدت پوری کر لی، آج اس آیت میں ہمیں واضح نہیں ہو رہا، لیکن اگر آپ تفاسیر پڑھیں گے، مختلف ڈیٹیلز میں جائیں گے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 سال جو ہے وہ انہوں نے ادھر رہے، وہ خدمت کی. فلما قضا موسیٰ الاجل، تو جب پوری کر لی موسیٰ علیہ السلام نے وہ جو مخصوص مدت تھی، وسار باہلہ، اور لے کے چل پڑے اپنی اہلیہ کو. آنس من جانب طور نارا، آنس تو آگاہ ہوئے، پرسیو کی، انگلش کا لفظ ہے پرسیو کی. من جانب طور، ایک آگ. قال لأہلہ، تو کہنے لگے اپنی اہلیہ سے، ہم کو سو انی، آپ یہاں رکو، انی آناستو نار اللہ علی آتیکم منہا بخبر، مجھے پتہ چلا ہے ایک آگ کا، لالی آتیکم منہا بخبر، کہ شاید میں لے آؤں تمہارے پاس وہاں سے کوئی خبر، کہ میں وہاں جاؤں گا تو ہو سکتا ہے مجھے کوئی خبر پتہ چلے. اور جذبت من النار، یا کوئی انگارہ یا کوئی سلگتی ہوئی چیز جو ہے وہ لے آؤں. لعلکم تصطلون، تاکہ تم بھی ایک اس کی حرارت جو ہے وہ اس سے تاپ لو. اب یہ نار کا جو لفظ ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. آپ دیکھیں گے یہ پرانے جو نار کا مطلب صرف جلنا نہیں ہوتا، نار ایک پروسیس کا نام ہے. جب وہ جلنے کا پروسیس ہوتا ہے تو نکلتا کیا ہے؟ روشنی، حرارت. سب سے بڑی دو یہ چیز، سب سے بڑی دو جو پروڈکشن ہے نار کی، وہ روشنی اور حرارت. جہاں تک دھوئیں کا تعلق ہے، دھوئیں کا تعلق اس چیز سے آتا ہے کون سی چیز جل رہی ہے. جیسے زیتون کا تیل ہے تو اس میں دھواں نہیں ہوگا، زیتون کے علاوہ جتنی بھی چیزیں جلائیں گے ان میں دھواں ہوگا. تو پرانے زمانے میں یہ آگ جو ہے یہ ایک نشاندہی کے لیے بھی استعمال ہوتی تھی. مختلف قلعوں میں جو عام طور پہ پہاڑی علاقے میں ڈیفنس لیا جاتا تھا، تو ایک دوسرے کو سگنل دینے کے لیے بھی آگ استعمال ہوتی تھی، ڈائریکشن انڈیکیٹ کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتی تھی. آج کل جو آپ لائٹ ہاؤس کہتے ہیں، یہ لائٹ ٹاور کے لیے بھی استعمال ہوتی تھی. دوسرا دیکھیں، جہاں آگ جل رہی ہوتی ہے تو ماحول روشن ہو جاتا ہے، اور اس روشنی میں آپ کو مختلف چیزیں نظر آتی ہیں. تو میں نے کہا نار کا صرف ایک میننگ نہ لیں، تھوڑا سا ذہن کو کھولیں کہ اس کے اور میننگ بھی ہیں. صرف جلنا تو ایک ہے، اسی سے اگر آپ کنٹرول میں رکھیں گے تو آپ اس سے فائدے بھی لے سکتے ہیں. وہی جو حرارت ہے اس کو آپ کنسٹرکٹیو کاموں میں استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر آپ اسی نار کو برے کاموں میں استعمال کرنا چاہیں تو آپ اس کے تباہی اور بربادی کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو اس میں بھی دونوں پہلو جو ہیں وہ موجود ہیں، خیر کا بھی اور شر کا. فلما اتاہا، تو جب وہاں پہنچ گئے، جہاں وہ نار کا سسٹم دیکھا تھا، جب وہاں پہنچے، نودیا، تو ایک ندا آئی. نودیا من شاطئ الوادی الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرہ، تو ندا آئی وادی کے دائیں طرف بقعہ مبارکہ سے، بقعہ مبارکہ کے ایک شجرہ سے. بقعہ ہوتا ہے کوئی تھوڑی سی ہموار جگہ، جیسے ہم کہتے ہیں نا قطع زمین، اے پیس آف لینڈ. کوئی اسپاٹ آپ کہہ سکتے ہیں، کوئی مخصوص ایک فیلڈ آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن ساتھ شرط یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا
لیول آواز آئی این یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی انا اللہ رب العالمین، بے شک میں ہوں رب العالمین، وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اور ڈال دیں اپنے عصا کو، کہ جو کچھ بھی ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، جن چیزوں پہ تکیہ کڑا ہوا ہے، چھوڑ دیں۔ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، جب دیکھا اسے تَهْتَزُّ، تو وہ حرکت پذیر، وہ لہرا رہا تھا، وہ ایسے لگ رہا تھا زندہ ہو گیا ہے، اس میں حرکت ہو رہی تھی۔ كَأَنَّهَا جَانٌّ، جیسے ہو کوئی سانپ، جیسے ہو جان، کوئی زندہ چیز جو ہے، کوئی لہراتی ہوئی جیسے چل رہی ہو۔ وَلَّى مُدْبِرًا، تو پیٹھ پھیر کے وہاں سے بھاگے، واللہ مڑ گئے۔ آپ ہیں امان والوں میں، آپ کو تو امان ملی ہوئی ہے۔ اس وقت یادہ کا فی جیبے کا، ڈالیں اپنا ہاتھ اپنی جیبوں میں۔ آپ جیب کا ترجمہ جیب کرنا چاہتے ہیں، آپ بغل کا ترجمہ بھی آپ کو ملے گا، مختلف جگہوں میں آپ کو گریبان کا ترجمہ ملے گا، تو کوئی بھی آپ لے لیں کہ آپ اپنا ہاتھ سے اپنی بغل میں، کیونکہ جیب بھی ہمیشہ سائڈ پہ ہی ہوتی ہے، اس وقت زیادہ کا فی جیبے کا، ڈالیں اپنا ہاتھ اپنی بغل میں، تخرج، پھر اسے ذرا کھینچ نکالیں، خارج کریں، باہر نکالیں اسے، تخرج بیضاء من غیر سوء، تو نکلے گا وہ سفید بغیر کسی عیب کے، بغیر کسی تکلیف کے، من غیر سوء، اس میں کوئی نقص نہیں ہوگا، اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ، اور ضم کر لیں، وَضْمُمْ، ضم کا لفظ ہم لوگ استعمال کرتے ہوتے ہیں، وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ، اور بھینچ لیں اپنے بازو، من الرہب، ہیبت دور کرنے کو، من الرہب، ہیبت دور کرنے کو، فَذَانِكَ بُرْہَانَانِ مِن رَبِّكَ، فَذَانِكَ، یہ ہیں، برہانانے، دو نشانیاں، من ربِّكَ، تمہارے رب کی طرف سے، آپ کے رب کی طرف سے، اِلیٰ فرعون وَمَلَائِهِ، فرعون اور جو اس کے ساتھی، جو مشیر، وزیر، سردار جو ہیں، یہ ان کی طرف، رب کی طرف سے دو نشانیاں ہیں۔ اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، بے شک اور یقیناً وہ لوگ ایک فاسق، جان بوجھ کے نافرمانیاں کر رہے ہیں، جان بوجھ کے غلط کاریاں کر رہے ہیں۔ قالا، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، رب انی قتلت منہم نفسا، اے میرے رب، میں نے تو ان کا ایک بندہ قتل کیا ہوا ہے، میں نے ان کا، اس قوم کا ایک بندہ جو ہے وہ میرے ہاتھوں قتل ہو چکا ہے۔ فاخافو، تو مجھے خوف لگتا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے، این یقتلون، کہ جب میں پہنچوں تو مجھے پکڑ کے وہ قتل کر دیں، تو اگر مجھے قتل کر دیں گے، جو آپ نے مشن دیا ہے وہ تو پھر مشکل ہو جائے گا۔ اب رہب کا لفظ جو ہے، اس پہ تھوڑا سا غور کریں، کیونکہ اس سے وہ رہبانیت کا لفظ بھی بنتا ہوتا ہے، تو اس کا روٹ ورڈ ہے رے ہے بے، یہ روب سے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے۔ روب کا جو روٹ ورڈ ہے وہ رے این بے ہے، تو روب کسی کے اوپر ڈالا جاتا ہے، یہ جو رہب ہے یہ محسوس کیا جاتا ہے۔ بھی اگر ایک روب ڈال رہا ہے تو جو سن رہے ہیں، اب ان کے اوپر کیا کیفیت طاری ہوگی، آپ ایک حد تک وہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس لیے ایک ہیبت کا لفظ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، جلال بھی آپ کہہ سکتے ہیں، دبدبہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اسے برہانان، برہانان پلورل ہے برہان کا، برہانان پلورل ہے برہان کا، تو برہان سے مراد ہوتا ہے سند، کوئی ثبوت، پروف، کوئی دلیل، تو میں ٹیسٹمنی، آپ پروف کہہ سکتے ہیں، ایویڈنس کہہ سکتے ہیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست جو وہ جاری ہے، ایک اپنا خطرہ ظاہر کیا کہ میں نے ان کا آدمی قتل کیا ہوا ہے، کہ یہ نہ جب میں جاؤں تو وہ مجھے قتل کر دے۔ واخی ہارون، اور جو میرا بھائی ہارون ہے، ہوا افصح منی لسانا، وہ ہے فصیح اللسان مجھ سے، کہ وہ ایک بہتر طریقے سے
ایک چیزوں کو بیان کر سکتے ہیں. فارسلہ معیا، تو انہیں بھی میرے ساتھ بھیج دیں، انہیں بھی میرے ساتھ بھیج دیں. رد یصدقنی، مددگار کے طور پہ، اور وہ میری تصدیق کرے. رد مددگار، حمایتی، ایکسپورٹ. یصدقنی، جو میری تصدیق کرے گا. انی اخاف، کیونکہ مجھے یہ خوف ہے، این یکذبون، کہ وہ لوگ میری تکذیب کریں گے، مجھے جھوٹا قرار دیں گے. کالا، تو رب کریم نے فرمایا، سنشد عضدک بأخیک، ہم مضبوط کیے دیتے ہیں آپ کا زور بازو. عضدک، عضدک عام طور پہ اپر آرم ہے، شولڈر سے لے کے کونی تک، اس کو آپ عضد کہتے ہوتے ہیں. تو اصل میں بازو کا پورا زور جو ہے وہ اسی کی بنیاد پہ ہوتا ہے. تو ہم مضبوط کر دیتے ہیں، ہم آپ کا جو زور بازو کو مضبوط کر دیتے ہیں آپ کے بھائی کے ساتھ. وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا، اور دیں گے آپ کو سلطان. وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، اور آپ کو دیں گے سلطان. فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا، تو پھر نہیں پہنچ سکیں گے آپ تک، وہ آپ کو گرفت نہیں پا سکیں گے، آپ کے اوپر قابو نہیں پا سکیں گے، نہ پہنچ سکیں گے. بِآیاتِنَا، ہماری نشانیوں کی وجہ سے. اب 2 نشانیاں بھی آپ کو دی ہیں، تو نشانیوں کی وجہ سے وہ آپ تک نہیں پہنچ سکے، آپ پہ قابو نہیں پا سکیں گے، نہ اوور کم کریں گے. انتما، تم دونوں، آپ بھی اور آپ کا بھائی بھی. انتما ومن اتبعکم، اور جو بھی آپ کی اتباع کریں گے. الغالبون، تو وہ رہیں گے غالب، جب وہ آ جائیں گے غالب. اب لفظ آیا سلطان کا، تو سلطان دیکھیں اس کا روٹ ورڈ ہے سلط، سین لام توئے. تو اس کا ایک میننگ بنتا ہے اختیار، بالادستی یا دسترس. اسے آپ اتھارٹی بھی کہہ سکتے ہیں، اسے آپ ماسٹری بھی کہہ سکتے ہیں. تو بابا جی حضور کا صرف ایک لائن میں پڑھ دوں گا. نے فرمایا کہ جو 6 زمینی شعور جو ہیں، 6 زمینی شعور پہ جب آپ غلبہ حاصل کریں گے تو پھر آپ کو سلطان حاصل ہوگا. جب اتنی ماسٹری ہو جائے گی تو پھر الارض کی حدوں سے نکل سکو گے. جیسے سورہ یاسین میں، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. تو الارض کی حدوں سے نکلنے کے لیے 6 زمینی شعور، یا سماوات کی اگر حدوں سے نکلنا ہے تو 7 سماوی شعور. اب دوسرا لفظ تھا یاسلون، آپ دیکھ رہے ہیں کہ انڈر لائن کیا ہوا ہے. یاسلون، اس کا روٹ ورڈ ہے وصل، واو سواد لام. تو وصل ہوتا ہے کسی چیز کے ساتھ مل جانا، یا کہیں پہنچ جانا بھی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ منزل پہ پہنچ جانا، منزل کے ساتھ مل جانا، اس کو بھی آپ وصل کہتے ہیں. تو انگلش میں آپ کہتے ہیں ٹو جوائن بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ٹو جوائن سم تھنگ، اور ٹو ریچ اے پلیس، اسے بھی آپ وصل کہہ سکتے ہیں. فلما جاءہم موسیٰ بآیاتنا بینات. اب جب موسیٰ علیہ السلام وہ نشانیاں لے کے، تو جو مشن دیا گیا تھا کہ آپ نے فرعون کے پاس اور فرعون کے سرداروں کے پاس جا کے نشانیوں کو پیش کرنا ہے، اور جو اللہ کریم نے کام دیا ہے وہ کرنا ہے. فلما جاءہم موسیٰ بآیاتنا بینات، تو جب موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے، جب آ گئے ادھر، اب ان روشن نشانیوں کے ساتھ، ان بینات نشانیوں کے ساتھ، کالو، تو اب ان لوگوں نے کیا کہا جب وہ نشانیاں پیش فرمائیں؟ تو فرعون اور اس کے ہم نواز وہ کہنے لگے، ما ھذا، یہ کیا ہے بھائی، ما ھذا، یہ کیا ہے، الا سحر مفترم، سوائے اس کے کہ کوئی جادو جو آپ نے خود گاڑ لیا. وما سمعنا بھذا فی آبائنا الاولین، ہم نے تو کبھی ایسی بات نہیں سنی اپنے باپ دادوں سے. وقال موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ربی اعلم، میرے رب کو علم ہے، بمن جاء بالہدی من عنده، کہ اس کی طرف سے کون ہدایت پہ ہے.
کہ ہدایت کس کو ملی ہوئی ہے؟ یہ تو میرے رب کو علم ہے. ومن تکون لہو عاقبۃ الدار، اور کس کو ملے گا دار عاقبت. انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم فلاح نہیں پاتا، ظالم کبھی نہیں سنورتے. اب یہاں پہ ایک جو مفترا کا روٹ ورڈ آپ دیکھیں، فری، افطرا کرنا. افطرا کرنا کیا ہوتا ہے؟ خود سے گھڑ لینا، اپنی طرف سے کوئی بات جو ہے وہ بنا لینا. تو انگلش میں آپ اسے فیبریکیٹ بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اسے انوینٹ کرنا بھی کہہ سکتے ہیں. اب دوسرا لفظ جس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے الدار. دار کا روٹ ورڈ ہے دور، دال واو رے. اس سے مراد ایک ٹھہرنے کی جگہ بھی ہوتی ہے، اور اس سے مراد دورہ کرنا بھی ہوتا ہے. کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھے، کسی جگہ گئے اور کر کے پھر واپس، مطلب کہ آپ نے ایک پورا سائیکل جو ہے وہ کمپلیٹ کیا. دور تو تب بنا، دور کا اسٹیٹ میننگ ہے وہ سائیکل بنے گا. اب اسی روٹ ورڈ سے دیار کا لفظ بنتا ہے. کوئی دیار جو ہے جسے آپ کہتے ہیں ڈویلنگ پلیس یا رہنے کی جگہ، اور دوسرا ٹو وزٹ ٹائم اینڈ اگین، کسی چیز کو بار بار جو ہے جانا دیکھنا پھر آنا، جانا دیکھنا، میرے چکر لگانا پھر آ جانا، چکر لگانا پھر آ جانا، آپ اسے بھی دیار ہی کہیں گے. اور اسی روٹ ورڈ سے دائرہ کا لفظ بھی بنتا ہے. اسی روٹ ورڈ سے دائرہ کا لفظ بھی بنتا ہے. جیسے سرکل ہوگا، سرکل، سرکولیشن، ریوالونگ، ان کو بھی آپ داری کہیں گے. وقال فرعون، اب فرعون نے کہا یا ایھا الملاؤ، اے میرے سردارو، ما علمت لکم من الہ غیری، بھئی میں تو اپنے سوا کسی اور معبود کو نہیں جانتا، میں نہیں سمجھتا کہ میرے علاوہ بھی اور کوئی معبود ہے. فوقد لی یا حامان، تو ذرا کو آگ جلاؤ، کو آگ سلگاؤ اے حامان، التین، التین پر، مٹی پہ، گارے والی مٹی پہ یا گندی ہوئی مٹی پہ. فاجعل لی صرحا لعلی اطلع الی الہ موسیٰ، اور پھر بنا کھڑا کرو، فاجعل لی صرحا، آپ بناؤ میرے لیے ایک محل یا ایک اونچی بلڈنگ، میرے لیے ایک اونچی بلڈنگ بناؤ، لعلی اطلع، تاکہ میں کوئی اطلاع پاؤں، میں ذرا مطلع ہو جاؤں، الہ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے معبود کے بارے میں. پھر جس طرح ہم کہتے ہیں جی رب ستاں آسمانہ تے ہے، تو نے کہا بھی بناؤ پھر ذرا کوئی اونچی سی عمارت، میں بھی ذرا چڑھ کے چاتی مارا. وَإِنِّي لَا أَظُنُّ مِنَ الْكَاذِبِينَ، بھئی میرا تو گمان یہ ہے، میری تو انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ صاحب جو ہیں یہ کذب کر رہے ہیں، یہ اپنی طرف سے جھوٹ بول رہے ہیں. وَاسْتَكْبَرَ، تو اس نے استکبار کیا، اس نے تکبر کیا. وَاسْتَكْبَرَ ہوا، تکبر کیا اس نے، وَجُنُودُهُ، اور اس کے لشکروں نے، اس کے لشکریوں نے. فِي الْأَرْضِ، الارض میں، بغیر ناحق، بغیر کسی حق کے، ناحق طور پہ. وَظَنُّوا، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری طرف نہیں لوٹ کے آنا، کہ کوئی پوچھے گا ہی نہیں کہ کیا کرتے رہے ہو. اب تین والا لفظ ہے، تھوڑا سا غور کریں اس پہ. تین عام طور پہ ہم مٹی کا ترجمہ کرتے ہیں، لیکن اس سے گندی ہوئی مٹی یا گیلی مٹی، جب مٹی میں پانی شامل ہو گیا تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ نمبر ون، اگر ویزیبل پہ آپ جائیں گے تو مٹی فلیکسیبل ہو گئی، فلیکسیبل ہو گئی. اب جس سانچے میں چاہیں آپ ڈال کے جو شیپ آپ چاہتے ہیں بنا سکتے ہیں. نمبر ٹو، جو مٹی کے اندر مختلف خصوصیات جو چھپی ہوئی ہیں وہ ایکٹیویٹ ہو جاتی ہیں. آپ دیکھیں جب آپ سوکھی زمین جو ہے اس میں بیج ڈال دیتے ہیں، جب آپ پانی دیں گے تو وہ جو خفتہ جو سوئی صلاحیتیں تھیں بیج کی وہ بھی اس سے نشو و نما پائیں گی، اور زمین جو ہے وہ فیڈنگ شروع کر دے. دوسرا آپ نے لفظ دیکھا ظنّوا، وَإِنِّي لَا أَظُنُّهُ، ظنن، ظن رکھنا اپنے علم کی بنیاد پہ، جو بھی ایک محدود علم ہے اس کی بنیاد پہ کسی چیز کے بارے میں رائے قائم کرنا، کوئی ایک اوپینین بنا لینا
کوئی خیال کرنا، قیاس آرائی کرنا، اندازہ لگانا، لیکن آپ جیسے ہم کہتے ہیں تھنک، امیجن، ازیوم، کنجکچر، یہ سارے ورڈز ہیں آپ جاننے کے لیے یوز کر سکتے ہیں۔ اب سارا اللہ کریم نے خلاصہ جو ہے نا آگے فردر کیا ہوا، ایک دو آیتوں میں سارا سمو دیا۔ فَأَخَذْنَاهُ، اب موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے جتنے جو قصص، یہ پورا واقعہ ہے، اللہ کریم اس کا کنکلوژن 2 آیتوں میں سمو دیا۔ فَأَخَذْنَاهُ، تو پھر ہم نے پکڑا اسے، وَجُنُودَهُ، اور اس کے لشکریوں کو، فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، تو پھینک دیا انہیں دریا میں۔ فنظر، ذرا دیکھو، نظر مارو، خیال کرو، سوچو سمجھو، کیف یعملون، ان کی کوئی نصرت نہیں ہوگی، انہیں کوئی مدد نہیں ہوگی۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور اتباع کرتی رہے گی، ان کو فالو کرتی رہے گی، ان کی پیچھے لگی رہے گی، فی هَذِهِ الدُّنْيَا، اس دنیا میں، لعنتاً، لعنت، لعنت کیا ہوتی ہے؟ رحمت سے دوری۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور یوم القیامہ کو، ہم من المقبوحین، وہ ہوں گے قباحت میں۔ ایک عورت کا نفرت کے ساتھ دے مارا، کہ نفرت سے گرا دیا، پھینک دیا، یہ ذرا ذہن میں رکھیے، یہ کوئی پیار کے ساتھ کسی چیز کو ڈالنے کی نہیں ہے، نفرت کے ساتھ۔ اسی طریقے سے لفظ جو ہے مقبوحین، اس کا روٹ ورڈ قبا، کاف بے ہے، اس کا مطلب نفرت انگیز، بد اندیش، گرہنے، حقیر، نیچے، یہ سارے ورڈ جو ہیں وہ قباحت کو ایکسپلین کرتے ہیں۔ اب اس آیت کے ساتھ ہمارے آج کے 2 رکوع مکمل ہوئے، تو میں کوشش کروں گا کہ ان کا ایک مختصر خلاصہ، یہ جو آج ہم نے 2 رکوع پڑھے ہیں، اگر آپ دیکھیں کہ سورت کے شروع میں یہ جو قصص القصص سورت ہے، کہ اس میں 2 بڑے کردار، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون، جو بنیادی طور پہ 2 سمبلز ہیں، رحمانیت کے اور شیطنت، بنیادی طور پہ رحمانیت اور شیطنت کی ایک عملی تمثیل ہمارے سامنے جو ہے وہ پیش کی گئی، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ ذیلی کردار بھی، آپ کی والدہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، ان کی سسٹر، پھر ان 2 خواتین کا ذکر، حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر، حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر، وہ سارے، اگر آپ ان پہ غور کریں، ان سب کے طرز فکر و عمل پہ، تو ہمارے لیے حکمت اور نصیحت کے لٹریری موتی موجود ہیں۔ یہ کچھ ایگزامپل جو ہیں، ہدایت کے لیے صرف اور صرف اللہ کریم، لیکن شرط کیا ہے؟ توجہ، شرط کیا ہے؟ توجہ۔ اب بات یہ ہے کہ اللہ کریم تو ہر وقت ہمارے طرف متوجہ ہیں، ضرورت یہ ہے کہ ہم کب متوجہ ہوتے ہیں، ضرورت کیا ہے کہ ہم کب خیر خبر رکھ رہے ہیں، ہر ایک کا خیال رکھ رہے ہیں، ہر ایک کو رزق دے رہے ہیں۔ دوسرا، اپنے آرام یا پریشانی کو نظر انداز کر کے، جو اسے پس پشت ڈال کے مخلوق خدا کی بے لوث خدمت کرنا، یہ ہے جو نبیوں کا شیوا ہے۔ اب جیسے مثال آپ کو دیتا ہوں اسی واقعہ سے، کہ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ مدین اور مصر کا فاصلہ پیدل تقریباً 8 سے 10 دن کا ہے۔ جب وہ سارا سفر کاٹ کے ایک پریشانی کی حالت میں موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے، تھکے آ رہے ہیں، تو وہاں دیکھا 2 خواتین کھڑی ہیں، اینڈ دے نیڈ ہیلپ، ان سے ہیلپ کی ہے، ان کی مدد کی ہے، ان کے جانوروں کو پانی پلایا، ان سے کوئی معاوضہ نہیں مانگا، جب کو مانگا تھا کوئی معاوضہ نہیں مانگا، بے لوث خدمت، اپنی پریشانی کو، اپنی تکلیف کو، تھکن کو ایک طرف، کہ دیکھا یہ اللہ کی مخلوق ہے، انہیں مدد کی ضرورت ہے، ان کی بے لوث۔ اور اگلی چیز، اللہ پہ توکل، کہ سارے معاملات کو جب آپ اللہ کے کام پہ نکلے ہوئے ہیں تو پھر اللہ پہ توکل۔ ویسے بھی ہمیں پوری زندگی اگر آپ اللہ پہ توکل کریں گے تو انشاءاللہ وہی کافی ہے۔ اس کے علاوہ جب آپ اللہ کے ساتھ رابطہ قائم کر لیں گے تو پھر انشاءاللہ کسی اور کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ پھر اگلی بات، اپنے معاملات کیئر آف اللہ، یہ ہمیں ان دونوں صالحین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی یہی بات نظر آتی ہے، اور حضرت شعیب علیہ السلام،
ان کے حوالے سے بھی. تو کیئر آف اللہ اپنے معاملات کرنا، یہ ہے جو نبیوں کا شیوا ہے. آپ کی سوچ، آپ کا عمل کہ کوئی بھی بات ذہن میں آتی ہے، ایکٹ کرنے سے پہلے رکیں، اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہیں کہ میرے اللہ کا کیا فرمان ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ کار ہے، اور اس کے مطابق. اور اگلی چیز جو ہے وہ نوکری یا ملازمت کے ہمیں جو بنیادی اصول ہیں کہ کسی کو اگر نوکری دینی ہے تو اہلیت، اس بندے میں ریکوزٹ اہلیت اور امانت دار، یہ قسم کی شرط. پھر آگے دیکھیں، اب 8 سے 10 سال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لگائے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ صرف وہ بکریاں چرانے گئے تھے؟ کیا مقصد اللہ کا ان کو ایک مشقت میں ڈالے رکھنا تھا؟ اصل چیز ایک روحانی تربیت تھی جس کے لیے 8 سے 10 سال آپ کو لازماً لگانا پڑتے ہیں. تو اس کے لیے وقت، اس کے لیے محنت اور کوشش، یہ تینوں چیزیں لازم ہیں. اور جب یہ آپ ذوق کے ساتھ کریں گے تو پھر انشاءاللہ آپ باطنی علوم حاصل کر پائیں. پھر آپ دیکھیں، تربیت مکمل ہونے کے بعد اب مشن کا جو اصول ہے اس کے لیے عملی جد و جہد کی ضرورت ہے. کہ مشن کا اصول جو ہے وہ عملی جد و جہد کے ساتھ جو ہے وہ ہوگا. اب سارا کچھ سیکھ کے کسی ایک جگہ بیٹھ جائیں، پہاڑ کے اوپر چڑھ کے پھونکے مار رہے ہیں، تو پھونکے مارنے سے کچھ نہیں ہوگا. جب تک آپ عملی میدان میں قدم نہیں رکھیں گے، جب تک اللہ کے نافرمانوں کے پاس جا کے آپ اللہ کا فرمان انہیں نہیں پہنچائیں گے، اللہ کے بندوں تک اللہ کی بات نہیں پہنچائیں گے، کوئی کام نہیں ہوگا. پھر انا پرستی، یعنی جو تکبر اور اپنے محدود علم پہ ناز کرنا، شیطنت کی 2 بڑی نشانیاں ہیں جو ہم سورہ القصص میں ہمیں فرعون کے کردار میں نظر آتی ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ جب جٹلایا تو کیا دلیل دی کہ ہمارے آباء و اجداد نے کبھی ایسا نہیں کیا. یہ وہ حقیقت ہے جو ہر معاشرے میں پائی جاتی ہے اور ہر دور میں پائی جاتی ہے کہ آباء و اجداد کے جو طریقے ہیں یہ اکثر حقیقت کی پہچان میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ ثابت ہوتے ہیں. ہم نے کبھی سنا ہی نہیں، ہمارے کبھی باپ دادا نے ایسے نہیں کیا. حالانکہ قرآن کریم کی بڑی واضح آیت موجود ہے. کیا اس وقت بھی اپنے باپ دادا کو فالو کرو گے کہ وہ گمراہی میں پڑے ہوں یا انہیں علم ہی نہ ہو؟ تو کیا ہی اچھا ہو کہ جو کچھ بھی ہم نے اپنے باپ دادا سے سن رکھا ہے اس سے قرآن کریم جو کہ فرقان ہے اس سے ذرا ٹیسٹ کر لیں. بھئی اگر وہ اللہ اور اس کے حبیب کے فرمانوں کے مطابق ہے، بے شک بے دھڑک ہو کے فالو کریں. لیکن اگر اس کے مطابق نہیں ہے تو ہمیں چھوڑ دینے میں پھر کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہونی چاہیے. تو یاد رکھیں، فتح ہمیشہ حق کی ہوتی، حق کی فتح ہوئی ہے اور حق کی انشاءاللہ ہوتے رہے گی. اور جو آخری چیز آپ نے چیز پڑھی کہ فلاح پانے کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں فلاح پانا تو آپ کو ظلم کو خیر بات کہنا ہو. اگر آپ ظلم کرنا نہیں چھوڑتے تو پھر فلاح نہیں پا سکتے. یہ شرط اول. اب جسٹ ٹو کنکلوڈ کہ رحمانیت اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ اور شیطنت اللہ کی ناپسندیدہ راہ عمل ہے. اور اللہ کریم نے بارہا ان دونوں طرزوں کا قرآن کریم میں مختلف انداز سے بیان فرمایا. اب اصل بات کیا ہے، وہ ہم لوگ خود ہیں کہ ہم کس راہ عمل کا انتخاب کرتے ہیں. یہ انتخاب ہی تو ہے جس کا اختیار ہے ہمارے پاس. یہ انتخاب کا اختیار ہمارے پاس ہے. اگر ہم واقعتاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے دعوے دار ہیں تو پھر ہماری زندگیاں جو ہیں ان میں قرآن کا شامل ہونا،
اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمت تجربہ کے مطابق ہمیں اپنی زندگیوں کو ڈھالنا ہوگا، کیونکہ یہ ہے وہ معیار جو بارگاہ ربی میں قابل قبول ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور معیار جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلی اللہ علیہ خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔